کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلم دنیا کا وہ کون سا صدر تھا جس کو عدالت میں ایک پنجرے میں قید کر کے پیش کیا جاتا؟ مسلم دنیا کا یہ عظیم لیڈر جب عدالت میں آتا تو ایسے لگتا جیسے کسی جنگلی جانور کو پنجرے میں قید کر کے جج کے روبرو پیش کیا جا رہا ہے۔ مسلم ملک کا یہ سربراہ 5 سال تک جیل کی کال کوٹری میں رہا۔ آخرکار اس لیڈر کو آخری بار عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے ایک تقریر کی اور تقریر کے فوراً بعد عدالت میں ہی گر گیا اور عدالت کی دہلیز پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ لیڈر مصر کا صدر محمد مرسی تھا۔ اس کی موت عدالت میں کیوں واقع ہوئی اور اس کی حکومت کو جرنیلوں نے کیوں ہٹا دیا تھا، تمام تر تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ محمد مرسی مصر کے منتخب ہونے والے واحد جمہوری صدر تھے۔ یہ ایسے صدر تھے جو انقلاب کے نتیجے میں اقتدار میں آئے اور انقلاب کی وجہ سے ہی اقتدار سے رخصت ہوئے۔ انہیں لاکھوں لوگوں کے احتجاج کی وجہ سے صدارت ملی۔ 1 سال بعد ہی لاکھوں لوگوں نے دوبارہ انقلاب لانے کی ٹھانی اور محمد مرسی کو رخصت ہونا پڑا۔ انہیں فوج نے صدارت سے ہٹایا۔ جس جرنیل نے مصر کے صدر محمد مرسی کو ان کے عہدے سے ہٹایا وہ انتہائی غیر معروف تھا۔ اس کے باوجود مرسی نے اسی جرنیل کو وزیر دفاع بنا دیا۔ اسی جرنیل نے بعد میں ان کے ساتھ وہ کام کیا جو ضیاء الحق نے بھٹو اور پرویز مشرف نے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کیا تھا۔ ضیاء الحق اور پرویز مشرف سینیورٹی میں بہت نیچے تھے، لیکن بھٹو اور نواز شریف نے کئی جرنیلوں کو سپر سیڈ کر کے انہیں آرمی چیف بنایا اور آخر یہی ان کی اقتدار سے بے دخلی اور طویل مارشل لاؤں کی وجہ بنے۔ اسی طرح جنرل عبد الفتاح السیسی ایسے جرنیل تھے جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ عہدہ ملنے کے بعد انہوں نے اپنے محسن محمد مرسی کو نہ صرف اقتدار سے بے دخل کیا بلکہ ان کو جیل کی کال کوٹری میں بھی ڈال دیا۔ محمد مرسی نے تحریر اسکوائر پر جب صدارت کا حلف اٹھایا تو اس وقت انہوں نے بھرے مجمع کے سامنے اپنی شرٹ کے بٹن کھول دیے اور شرٹ کھول کر کہا کہ یہ دیکھو میں نے بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی ہوئی۔ عہدہ صدارت سنبھالتے ہی ان کا پہلا قدم مصری آئین میں خود کو عدلیہ سے بالا قرار دینے اور اپنے فیصلوں اور قوانین کو چیلنج کرنے پر پابندی عائد کرنا تھا۔ انہوں نے مسلح افواج کی سپریم کونسل کے غیر معروف رکن عبد الفتاح السیسی کو اپنا وزیر دفاع مقرر کیا۔ انہوں نے مصر کا نیا آئین تیار کرنے کے لیے مذہب پسند لوگوں کی اکثریت کو منتخب کیا۔ یہ بات بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی اور ان میں بے چینی بڑھنے لگی۔ مرسی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہی مصر کے اصل حکمران ہیں۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی بہت سی بڑی بڑی تبدیلیاں لانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ مرسی کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ ایک غیر منظم گروہ تمارد کی جانب سے شروع کیا گیا۔ مرسی کی حکومت کے خلاف کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا۔ سعودی عرب نے اس گروہ کی فنڈنگ کی اور مرسی کے خلاف سازشوں کو کامیاب بنایا۔ آخرکار 3 جولائی 2013 کو فوج نے مرسی کا تختہ الٹ دیا اور انہیں منظر عام سے غائب کر دیا۔ یہ کئی مہینوں تک لاپتہ رہے اور آخرکار نومبر میں ایک مقدمے کی سماعت کے دوران انہیں منظر عام پر لایا گیا۔ پہلی پیشی کے دوران عدالت میں سخت بدنظمی دیکھنے کو ملی۔ مرسی آئے تو انہوں نے چلا کر کہا کہ اب بھی وہ مصر کے قانونی طور پر صدر ہیں۔ صحافی اور وکلا نہ صرف مرسی کے خلاف سخت نعرے بازی عدالت میں کر رہے تھے بلکہ ان کے نعروں میں یہ نعرہ بھی شامل تھا کہ انشاءاللہ صدر مرسی کو پھانسی ہوگی۔ اب صدر مرسی کو ایک کے بعد ایک کیس میں عدالتوں سے سزائیں سنائی جانے لگی، یہاں تک کہ انہیں ایک مقدمے میں موت کی سزا بھی سنائی گئی۔ انہیں سخت سیکیورٹی کی جیل میں رکھا جاتا، رشتہ داروں اور وکلا کو ملنے کی اجازت تک نہیں دی جاتی۔ 2013 سے 2019 تک ان 5 سالوں میں مرسی کا خاندان مرسی سے عدالت میں یا جیلوں میں صرف 3 مرتبہ ملاقات کرنے میں کامیاب ہوا۔ 17 جون 2019 کو صدر مرسی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ان پر جو الزام تھا وہ ملک میں جاسوسی کا تھا۔ اس وقت تک ان کی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی، اس کے باوجود انہیں ساؤنڈ پروف پنجرے میں رکھا گیا۔ اس طرح لگتا تھا جیسے کسی جنگلی جانور کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جب مرسی عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے تقریباً 5 منٹ تک عدالت کی دہلیز پر تقریر کی۔ اس دوران وہ یہی کہتے رہے کہ وہ اب بھی مصر کے قانونی صدر ہیں۔ سخت ترین قید کے باوجود وہ اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ سماعت کے دوران ہی وہ اچانک اپنے پنجرے میں گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ انہیں ہسپتال لے جایا جاتا وہ مکمل طور پر دم توڑ چکے تھے۔
यूं मिस्र में तलू होने वाला जमहूरियत का सूरज मुर्सी की मौत के साथ ही गरूब हो गया। अब वहां फौजी डिक्टेटर अब्दुल फताहुल सीसी की हुकूमत है। उन्होंने मुर्सी की मौत से चंद रोज कबल ही एक रेफरेंडम के जरिए आइन में तब्दीली की थी। इस तरमीम के साथ वो 2023 तक के लिए मिस्र के सदर मुंतखब हो गए। आज मिस्र में जमहूरियत लाने वाला इनकलाबी लीडर मुर्सी कब्र में है, जबकि उन्हें हटाने वाला फौजी डिक्टेटर अब्दुल फताहुल सीसी इक्तदार में है। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।